عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔ مراقب ہوئے، کہنے لگے کہ بھتیجا کہاں لے آیا؟ تیرا باپ تو اس قبر میں ہے ہی نہیں۔ خواب دیکھا، مغرب مشرق شمال جنوب چاروں اطراف سے میتیں آ رہی ہیں، وہ جو ان سے خلافت ہے 40 سال روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جنت البقیع میں سونے والے ایک وہ ہیں جو دفن ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو منتقل ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں واقعات در واقعہ سے ایک واقعہ سناؤں گا۔ حافظ بشیر صاحب میرے استاد محترم، ان کے والد صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے۔ کارڈ بھجوائے کہ والد صاحب فوت ہو گئے۔ چند دنوں 2-4 دنوں کے بعد ان کا ایک دوست آیا، یہ بات ان سے سنی، ان کے نواسے سے سنی، ایک اور سے سنی۔ قبرستان لے چلو، گھر سے 2 گلیوں بعد قبرستان، وہاں لے گئے، ٹاہلیاں والا قبرستان۔ مراقب ہوئے، دور در کہنے لگے کہ بھتیجا کہاں لے آیا؟ تیرا باپ تو اس قبر میں ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے چچا میں ابھی تو ابا کی قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی، مجھے قبر ہی بھول گئی ہے۔ پھر مراقبہ کیا، پھر مراقب ہوئے، ہاں کہنے لگے تو سچ کہتا ہے، تیرے والد کو بقیع میں لے گئے ہیں اور بقیع میں ایک بندہ دفن ہوا، وہ وہاں کے قابل نہیں تھا، اس کو یہاں لے آئے۔ ایک اور واقعہ، درویش تھے، کہنے لگے کہ اس دفعہ میں نے بس مدینہ منورہ رہنا ہے۔ خواب دیکھا، مغرب مشرق شمال جنوب چاروں اطراف سے میتیں آ رہی ہیں، میتیں آ رہی ہیں، چاروں اطراف سے میتیں آ رہی ہیں، اور ان کو دفن کیا جا رہا ہے بقیع میں، اور کچھ میتوں کو بقیع سے بھیجا جا رہا۔ اس نے پوچھا خواب میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو پوری دنیا میں بقیع کے قابل ہوتے ہیں ان کو وہاں سے لا کے یہاں دفن کیا جاتا ہے، اور جو یہاں کے قابل نہیں ہے ان کو یہاں سے وہاں کیا جاتا ہے۔ ابھی اچانک ایک صاحب مجھے ملے باب الہجرہ میں نے کہا ماشاءاللہ، ان کی شکل بھائی کی طرح تھی، میں نے ان کا نام لیا، کہہ رہے نہیں دوسرا ہوں، ایک فقراء مدینہ ہیں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات ہو، زندہ ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں کہ کس انتظار میں ہیں؟ بقیع کے؟ کہہ رہے ہاں بقیع کے انتظار میں ہیں۔ ان کے خود والد وہ جو ان سے خلافت ہے 40 سال روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے، کہا اب میں کہیں نہیں جاتا، کہیں ایسا نہ ہو وہاں موت نہ آ جائے، موت یہیں آئے اور بقیع میں چلا جاؤں۔ عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔